دو چیزیں ہو گئی. اب تین چیزیں اور بیان کر کے میں جلدی جلدی بات ختم کروں گا. مومنوں کی تیسری پہچان وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور میرے مومن بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. ہمارا بھروسہ کسی حکومت کے اوپر نہیں, کسی سرکار کے اوپر نہیں, کسی کی طاقت کے اوپر نہیں, ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے. آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. راحت اندوری نے بڑی اچھی بات کہی تھی, اللہ کے یہاں چلا گیا, اللہ اس کی مغفرت کرے, بڑی کام کی باتیں اس نے کہی ہے. اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے, آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, میرے مومن بندے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں, ہمارے نبی نے تو تب بھی اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیا تھا جب غار ثور میں آپ اکیلے تھے, ابو بکر صدیق کے ساتھ تنہا تھے, اور دشمن بالکل قریب پہنچ گیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, اللہ کے نبی اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے, گرفتار ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر ہم دو نہیں, ہمارے ساتھ تیسری ذات اللہ کی ہے. تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے, اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اس کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. توکل اللہ کی ذات پر میرے بھائیوں ایسا ہونا چاہیے. حالات خراب ہیں, عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں مسلمان عورت کو حجاب پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے. مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اب کیا ہمارے مذہبی مسائل عدالتوں میں حل ہوں گے؟ کبھی عدالت 3 طلاق کا مسئلہ حل کرے گی, کبھی وہ حجاب کا مسئلہ حل کرے گی. نہیں میرے بھائی, یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے, اور ہمارے دیش کا سنویدھان, ہمارے دیش کا آئین ہر ہندوستانی شہری کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے دھرم کے انوسار عمل کر سکتا ہے, اپنے دھرم کے مطابق عمل کر سکتا ہے. اور اتفاق دیکھیے, کرناٹک ہائی کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا کہ مسلمان لڑکی کالج کے اندر حجاب نہیں پہنے گی, اگر کالج کا حکم ہے تو اسے اپنا حجاب اتارنا پڑے گا, وہیں ممبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ نہیں, اگر کوئی مسلمان لڑکی کالج میں حجاب پہن کے جانا چاہتی ہے وہ جا سکتی ہے, وہ اس کا مولک ادھیکار ہے, اس کا بنیادی حق ہے, کوئی اس کو نہیں روک سکتا. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھی ہوئی شخصیتیں آج دوہرا ماپدنڈ اور دوہرا معیار ان کے یہاں ہے. جب کرناٹک کے ایک مندر کے اندر دلت عورتوں کے جانے پر پابندی ہے, کرناٹک کے ایک مندر میں عورتیں نہیں جا سکتی, اور جب وہاں کی ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ عورتیں جا سکتی ہیں, تو ہمارے ملک کے بہت بڑے نیتا نے اور ہمارے ملک کے بہت بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ عدالتوں کو مذہب کے معاملات میں نہیں بولنا چاہیے. اور آج وہی ملک کا لیڈر, جب حجاب کے مسئلے میں ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, کرناٹک ہائی کورٹ کا, تو وہی ملک کا لیڈر اور ملک کے بہت بڑے عہدے پر وہ آدمی فائز ہے, وہ آدمی بیان دے رہا ہے کہ مسلمانوں کو عدالت کا فیصلہ مان لینا چاہیے, عدالت کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے میرے بھائی, ڈبل معیار کیوں ہے؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آج معاملہ ہمارے حجاب تک پہنچ چکا ہے. ابھی تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی, مگر ہمیں اور آپ کو اپنی قوم کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرنا ہے, تعلیم پر بھی توجہ دینا ہے, اپنی معیشت کو بھی مضبوط بنانا ہے, اور ساتھ میں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اسی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. اگر وہ نہیں چاہے گا, دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور آج ہمارے اعمال ایسے ہیں, ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ آج مصیبتیں ہم پر پے در پے لگاتار آ رہی ہیں, لیکن اب بھی اگر ہم اس مالک کی طرف لوٹ جائیں, اس کی طرف رجوع کریں, تو وہ مالک ہمیں مایوس نہیں کرے گا. اس مالک کے اوپر بھروسہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جا رہے بنی اسرائیل کو, اور پیچھے فرعون آ رہا ہے اور سامنے دریا ہے. جب دریا کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا, انا لمدرکون, اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے, سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے, اور تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے کہا, کلا ان معی ربی سیہدین, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب ضرور میری مدد کرے گا.
ابھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو تم پانی کے اوپر مارو. حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. قرآن کہتا ہے کہ پانی پھٹ جاتا ہے اور پانی کے بیچ میں راستہ بن جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی راستے کو پار کر جاتے ہیں. اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ ہو تو سمندر میں راستہ بن جاتا ہے. اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسی آگ تیار کی گئی کہ پورے گاؤں کو اس آگ میں جلایا جا سکتا ہے. اس آگ اتنی خطرناک آگ تھی کہ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ گاؤں کے اندر کوئی عورت کا اگر بچہ بیمار ہوتا تھا تو وہ نذر مانتی تھی, وہ منت مانتی تھی کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کے لیے جو آگ تیار ہو رہی ہے میں اس میں اتنی لکڑیاں ڈالوں گی. اتنی خطرناک آگ تیار ہوئی تھی. اور جانتے ہو حضرت ابراہیم کو اس میں منجنیق کے ذریعے یعنی توپ کے ذریعے ڈالا گیا تھا. توپ میں رکھ کر کے ان کو ڈالا گیا تھا. جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں تھی میرے بھائی, ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی. ابراہیم نے بڑے اطمینان کے ساتھ بس اتنا کہا تھا, حسبی اللہ و نعم الوکیل. میں اپنے رب کی توحید کے لیے آج آگ میں ڈالا جا رہا ہوں. اپنے رب کی توحید کے لیے آج مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. میرا رب میرے لیے کافی ہے, میرا رب ضرور میری مدد کرے گا. اور ابھی ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, ادھر اللہ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے آگ میرے خلیل کے ایک رونگٹے کو بھی تجھے جلانا نہیں ہے. اے آگ آج تک تو نے دنیا کو جلایا ہے, آج میرے خلیل کے ایک رونگٹے کو بھی تو جلانا نہیں. تو سلامتی والی بن جا, تو ٹھنڈی بن جا میرے ابراہیم کے لیے. اور حضرت ابراہیم صحیح سلامت آگ میں سے نکل کے چلے آئے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. میرے مومن بندے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں, ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس صفت پر اور اس کوالٹی پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے رب کی ذات پر ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے.